इतना दिमाग लेके चले। काफी देर से आप लोग मजलिस नूर में बैठे हैं और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। इशा के बाद से लेकर अब तक आप हजरात ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से आमाले सालिहा के ताल्लुक से दो किताब आपने समाअत फरमाए। काफी वक्त हो चुका है, आप लोग भी थक हार चुके होंगे। सर्दियों की रात है, तकरीरें भी हो चुकी हैं, नातें भी हो चुकी हैं। वक्त भी आगे कुछ इजाज़त नहीं देता है कि कुछ बयान किया जाए। बस आप लोगों की मोहब्बत को देखकर चंद मिनट के लिए आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को, आपके इस जज्बे को सलामत रखे। आमीन। बड़े खुश नसीब हैं आप, जो आप अपना वक्त अपने नबी की मोहब्बत और अपने नबी की तारीफ सुनने में गुजार रहे हैं। ये दुनिया है, आज हमारे अक्सर लोग वो हैं कि बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में जाके कई कई घंटे उनके भाषण सुनते हैं। अक्सर उनकी वो तकरीरें होती हैं जो झूठ पर मबनी होती हैं। जी। सुनते हैं, तारीफ़ें करते हैं, तालियां बजाते हैं। सिर्फ दुनिया की लालच, दुनिया की मोहब्बत, वे अपना पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं दुनिया को पाने के लिए। एक उनकी ज़िंदगी है जो नेताओं के चक्कर में, नेताओं की मोहब्बत में गुजर रही है। एक आपकी मोहब्बत और आपकी ज़िंदगी है जो किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि आपका ये वक्त अहमद मुख्तार के लिए गुजर रहा है। आप अपने नबी की मोहब्बत में, अपने नबी की उल्फत में सर्दी की रात में बैठे हुए हैं अभी तक, और अपने नबी की बातें सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो आपका ये कहना, आपका ये सुनना, कल दुनिया से हमारे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी ये महफिलें हमारे लिए क्या कर रही हैं। हो सकता है कि यही महफिलें हमारे लिए निजात का सबब बन जाएं। क्योंकि गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, हमारे दामन गुनाहों से पुर हैं, लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसकी मोहब्बत में हम बैठे हैं, वो मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा गफूर रहीम है। उसकी रहमत की कोई हद नहीं। आप समझ सकते हैं कि हमारे गुनाह तो कुछ नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने 40 साल तक मक्की जिंदगी में जिन्होंने कैसी कैसी तकलीफें पहुंचाई थी,
ہمارے نبی کے راستوں میں جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، حالت نماز میں جنہوں نے اوجھویاں ڈالی تھی ہمارے نبی کی گردنوں پر، ہمارے نبی کی گردن میں رسی رومال ڈال کے ہمارے نبی کو یہ کھینچتے تھے، صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کیا، صحابہ اکرام نے اپنی دولتیں چھوڑی، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے بیوی بچے چھوڑے۔ آپ سوچئے ان حضرات نے کتنا مجبور کیا ہوگا ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے صحابہ کو، جو صحابہ نے ہمارے نبی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ہمیں ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانا پڑا، کتنا پریشان کیا ہوگا۔ ہجرت میرے نبی نے کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، آخر میں جنگ کے لیے وہ جنگ بدر تک پہنچ گئے، جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، میرے نبی کو کتنا ستایا۔ احد کی جنگ دیکھیں، بدر کی جنگ دیکھیں، صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، سب کچھ ہوا، میرا نبی برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، سب کچھ جھیلتا رہا۔ لیکن ایک وہ وقت بھی اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جب فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ہاتھ میں، ویسے بھی پہلے بھی ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ شیر مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میرے نبی کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ظاہر اگر دیکھنا ہو تو فتح مکہ کا دن دیکھ لو، ایک صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، لوگ جنہوں نے ستایا تھا میرے نبی کو، مکے کی زندگی میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، سارے وہ لوگ لائن میں کھڑے تھے، میرا نبی اگر ایک اشارہ کر دیتا تو ان کی چٹنی کر دی جاتی، ان کی بوٹیاں کر دی جاتی، لیکن میرے نبی کی رحمت دیکھیں آپ، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غفور و رحیم ہونے کو دیکھیں آپ۔ سب نے جب آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا جنہوں نے میرے نبی کو مکے میں جینا مشکل کر دیا تھا، آقا علیہ السلام نے جن کی حرکتوں سے، جن کی سختیوں سے ہجرت کی تھی، انہی سے میرا نبی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم میرے بارے میں کیا امید رکھتے ہو، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو سب کا یہی جواب تھا کہ آپ رحیم ابن رحیم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ رحم ہی کریں گے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں، ان کی آپ تاریخ دیکھیں کہ جنہوں نے میرے نبی کو کتنا ستایا تھا۔ میرا نبی چاہتا اگر صحابہ کو ایک اشارہ کرتا، 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر تھا، ان لوگوں کی بوٹیاں کر دی جاتی، ان لوگوں کی قیمہ کر دیا جاتا، لیکن میرا نبی بہت بڑا غفور و رحیم تھا، جب ان کی زبان سے نکلا تھا کہ آپ رحیم ابن رحیم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، تو میرے نبی کے بھی الفاظ تاریخ میں درج ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا فَذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب آزاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے نبی نے ایسے ایسے پاپیوں کو، ایسے ایسے لوگوں کو بخش دیا، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو ان پہ جانے چھڑکنے والے ہیں، ہم ان کے نام پر دولت کو قربان کرنے والے ہیں، ہم ان کے نام پر محفلیں سجانے والے ہیں، ہم ان کے نام پر رات رات بھر ان کی تعریف کو، ان کی حمد و ثنا کو سننے والے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ میرا مولا بھی اپنے اس نبی کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں بھی کل میدان محشر میں بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہماری اس محبت میں بھی استقامت ہو، ہماری محبت میں پائیداری ہو۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے محفلیں قائم کی، کل ہم صبح کو سب بھول جائیں، ہم نے جو سنا ہے کم سے کم کچھ تو اس پہ عمل کریں، دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو بدلیں۔ ہم ایک ساتھ ایک وقت میں ہم 5 ٹائم نمازیں نہیں شروع کر سکتے، ہم چاہیں کہ صبح سے ہم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگے تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا تھوڑا بدلیں گے، 1 ٹائم کی شروع کریں گے، 2 ٹائم کی شروع کریں گے، 3 ٹائم کی شروع کریں گے، دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم 5 ٹائم کے انشاءاللہ نمازی ہوں گے، اور ہمیں لوگ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ سچا غلام مصطفیٰ جا۔ بس ہمیں آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان جلسوں سے اگر ہمارے 2 لوگ بھی بدل گئے، 1 آدمی بدل گیا، تو یہ سمجھ لیجئے ہمارا پیسہ لگانا یہ ہمارا کامیاب ہو گیا، ہماری محنت وصول ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔
اب کہہ دیا ہے نا